قل کہہ دیجئے للہ شفاعت جمیع، اللہ ہی کے لیے تمام شفاعتیں ہیں، ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ان کا مالک و مختار ہے تمام شفاعتوں کا۔ مانا یہ کہ قیامت کے دن جو لوگ سفارش طلب کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سفارش کریں گے جا کر حساب و کتاب شروع کرنے کی، مالک اللہ ہے، جاتے ہی سفارش نہیں کر سکیں گے، ایک طویل سجدہ ہوگا، حمد و ثنا ہوگی بڑی لمبی، اور اللہ کہے گا اب سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مانا سفارش کا مالک اللہ ہے، شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جن بندوں سے شفاعت کروائے گا وہ بھی شفاعت کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، اللہ کے اذن سے وہ شفاعت کریں گے اور اللہ شفاعت قبول کرے گا۔ تو قل للہ شفاعت جمیع، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری شفاعت، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ شفاعت کے تعلق سے دو چیزیں، ایک سفارش کرنے والا کون ہے، دوسرا شفاعت کس کی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ شفاعت کی صحت کی شرط کیا ہے۔ تو شفاعت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر سے شفاعت کریں گے۔ جب اللہ فرمائے گا وشفع تشفع، اپنا سر اٹھا دیجئے اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور دوسرا شفاعت کرنے والا، شفاعت کی دوسری جو چیز، یہ دوسرا مرحلہ ہے، وہ ہے مشفوع کا تعین، کہ شفاعت کس کی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ شفاعت کس بنیاد پہ کی جائے، کس شرط پہ کی جائے۔ تینوں کا مالک اللہ ہے۔ شفاعت کرنے والا کون ہے؟ جس کو اللہ اذن دے گا۔ کس کی جائے گی؟ جس کے بارے میں شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اسعد الناس من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو لوگ میری شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے، فیض یاب ہوں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کیا ہو۔ تو قل للہ شفاعت جمیع، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے تمام شفاعتیں۔ سفارش کون کرے گا؟ وہ جس کو اللہ اذن دے گا۔ سفارش کس کی کرے گا؟ اس کی جس کی شفاعت کی اجازت اللہ دے گا۔ مانا کسی کی مرضی نہیں، نہ کوئی مرضی سے سفارش کرنے والا بن سکتا ہے، نہ مرضی سے مشروع بن سکتا ہے جس کے لیے شفاعت کی جائے۔ اور شفاعت کی بنیاد کیا ہے؟ اسد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ شفاعت کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ، جنہوں نے اس کلمے کے فہم کا حق ادا کر دیا، اس کا اقرار و اعتراف کیا، اس کلمے کی گواہی دی، ان کے لیے رسول کی شفاعت ہوگی، اور اللہ کے اذن سے ہوگی۔ کوئی رسول خود سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا اذن نہ مل جائے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی تمام شفاعتوں کا مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، بادشاہ ہے وہ آسمانوں اور زمین کا۔ مانا وہ بادشاہ تو اس کا حکم چلتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔